میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو قبرستان کے حوالے سے ہے اور خاص کر کے 15 شعبان یعنی شب بارات کی رات میں جب قبرستان جاتے ہیں تو اپنے مرحوموں کے نام سے کس طریقے سے فاتحہ پڑھنا ہے اور قبر پہ کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، کس جانب کھڑا ہونا ہے اور داخل کیسے ہونا ہے قبرستان میں، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ خاص کر کے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں 15 شعبان یعنی شب بارات کی رات میں جب قبرستان جاتے ہیں اپنے مرحوموں کے لیے فاتحہ کے لیے تو کس طریقے سے فاتحہ پڑھنا ہے اور قبر پہ کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے اور داخل کیسے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور طریقہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم قبرستان آ گئے ہیں۔ اب قبرستان کا یہ گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس کو ہم کھولیں گے۔ کھولنے کے بعد جب دروازہ کھول لیتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم داخل ہوں گے تو داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ چپل نکال دیں، اس کے بعد سب سے پہلا اپنا جو داہنا قدم ہے وہ اندر داخل کرنا ہے۔ اب جب آپ داخل ہو جائیں گے تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آسان لفظوں میں کہنا ہے تو آپ ایسے کہہ لیں، جب آپ داخل ہو جائیں داہنا قدم سب سے پہلے داخل کرنا ہے، اس کے بعد سلام کرنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد جب آپ داخل ہو جائیں گے تو آئیے، داخل ہونے کے بعد جہاں پہ قبر ہے یعنی آپ کے والد والدہ یا دادا دادی یا کسی خاص کی جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ آپ جا کے آپ کو فاتحہ پڑھنا ہے، اور چاہیے تو آپ وہیں سے کھڑے ہو کر بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ پہنچ سکتے ہیں، قبر آپ کو معلوم ہے، تو آپ وہاں جا کر کھڑے ہوں اور وہیں پہ فاتحہ پڑھیں، وہیں پہ آپ کو بخشنا ہے۔ تو چلیے ہم ایک قبر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم کو کھڑے ہو کے فاتحہ دینا ہے، اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ تو ہم کسی ایک قبر کے پاس جاتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیے ہم قبرستان کے اندر آ گئے ہیں، اب ہم قبر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سب قبریں ہیں۔ تو اب ہم ایک قبر کے پاس آ گئے ہیں، یہ دیکھیے یہ ایک قبر ہے۔ اب جب ہم قبر کے پاس آ جاتے ہیں تو جس کی بھی آپ کے کسی خاص والد والدہ یا دادا دادی یا نانا نانی یا کسی خاص رشتہ دار میں سے جس کی بھی قبر ہے تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو داخل تو آپ ہو گئے، آپ نے سلام کر لیا، اب آپ جس کی بھی قبر کے پاس جائیں گے وہاں پہ آپ کو کھڑا کہاں پہ ہونا ہے؟ شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ پائیں جانب کھڑے ہوں، یعنی سر کے پاس نہیں کھڑے ہونا ہے، آپ کو پائیں جانب پاؤں کے پاس کھڑے ہو جانا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد آپ کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں، جیسے میں جو سورے پڑھوں گا اس میں سے جتنے آپ کو سورے آتے ہیں اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں کچھ آتا ہے آپ کو تو صرف آپ درود پاک پڑھ کر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بخش سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یاسین شریف وقت ہے آپ کو تو یاسین شریف پڑھ لیں اور 4 قل پڑھ لیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو فاتحہ پڑھ کے اور طریقہ بتاتا ہوں، اس میں سے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے بخش سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اور فاتحہ کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اب میں نے اتنا تلاوت کیا ہے، اس میں سے آپ جتنا تلاوت کر سکتے ہیں اتنا کیجئے. اگر آپ ایک دو سورے ہی پڑھ سکتے ہیں تو اتنا ہی پڑھ کر آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ مکمل پڑھیں. اگر آپ سورہ فاتحہ یا قل هو اللہ شریف اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں تو اتنا پڑھ کر بھی آپ ایک تعداد لے لیں، جیسے کہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف، سورہ فاتحہ الحمد شریف ایک مرتبہ، اس کے بعد بخش سکتے ہیں آپ. بخشنے کا طریقہ کیا ہے وہ غور سے سماعت فرما لیں. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اس طریقے سے دعا کریں گے: یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو صرف اتنا کہیں: یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رب العالمین، جو میں نے قرآن پاک کی 4 کل شریف یا جو میں نے تلاوت کیا ہے سورہ اخلاص یا 4 کل شریف، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ نام لے لیں. جو کچھ میں نے تلاوت کیا پڑھا مولا، اس میں غلطیاں خامیاں جو بھی ہوئیں مولا معاف فرما دے. اس کے بعد پروردگار عالم میرے پڑھنے کا ثواب، جو کچھ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کے بعد اس کا ثواب دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں پیش مولا قبول فرما. حضور کے صدقے توفیل سے 1 لاکھ کم و بیش یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارواح پاک کو پیش قبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام و رسولان نظام، کل صحابیات، صحابہ کرام، تابعین، تابعین کرام، خلفائے راشدین کے ارواح پاک کو پیش قبول فرما. حضور کے والدین کریمین سیدین طیبین کے ارواح پاک کو پیش قبول فرما. حسنین کریمین سرکار سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تمام شہدان کربلا کے ارواح پاک کو پیش قبول فرما. اسی طرح اس کا ثواب حضور کے صدقے میں سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک کے ارواح پاک کو پیش مولا قبول فرما. اسی طرح اس کا ثواب سرکار عطائے رسول خواجہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے روح پاک کو پیش مولا قبول فرما. غوث و خواجہ کے صدقے میں تمام اولیاء کرام، آپ جتنا نام لے سکتے ہیں اولیاء کرام کا اتنا لے لیں. اس کے بعد کل کہہ لیں، کل اولیاء کرام، بلکہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے اس روئے سرزمین پہ
اولیاء کرام آرام فرما ہے، تیرے نیک بندے صالحین ان سب کے ارواح پاک کو پیش ہے، اس کا ثواب قبول فرما۔ اس کے بعد تماموں کے صدقے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، خصوصاً مولا اس رات کے صدقے میں جو یعنی آپ جس رات میں آئے ہیں یعنی شب بارات کی رات، اس رات کے صدقے میں بالخصوص ابھی یہ جو قبر میں آرام فرما ہے ان کا میں نام لیتا ہوں، اسی طریقے سے آپ جن کے بھی قبر کے سامنے ہیں ان کا نام لے سکتے ہیں۔ ان کا میں نام لیتا ہوں، مرحوم ہارون شاہ کے روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ میں نے تلاوت کیا ہے اس کی برکت سے اور اس رات کے صدقے میں ان کی مغفرت عطا فرما، قبر کے عذابات سے محفوظ عطا فرما، قبر کے تنگیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کی روح کو مقام علیین میں داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے قبر میں رحمت نازل عطا فرما۔ یا اللہ مرحوم کے قبر میں رحمت نازل عطا فرما، مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو فلاں فلاں ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے فلاں فلاں، یا اللہ ان کے درجاتوں کو بلند عطا فرما۔ اب جتنا چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جب آپ اپنے مرحوم کے نام لے لیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کہہ لیں، اس کے بعد جن کا نام نہیں آپ کو معلوم ہے تو آپ یوں کہہ لیں، جتنے اس قبرستان میں مرحوم یا مرحومہ دفن ہیں، مدفون ہیں، ان سب کے ارواح پاک کو پیش قبول فرما، ان سب کی مغفرت عطا فرما، ان سب کے عذابات کو مولا، ان سب کے عذاب کو، ان سب کی مغفرت عطا فرما، ان سب کے عذابات قبر، ان سب کو عذابات قبر سے محفوظ عطا فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرما۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر آپ ختم کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ میں نے آپ کو داخل ہونے سے لے کر فاتحہ پڑھنے تک بتا دیا ہے۔ آپ شب بارات کی رات میں جائیں، اپنے مرحوموں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جتنا ہو سکے پڑھیں، ایصال ثواب کریں، اور پسند آیا ہو میرا ویڈیو تو آگے تک شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔